بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے. ایک روز غار حرا میں آپ علیہ السلام کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا پڑھ. آپ علیہ السلام نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے آپ علیہ السلام کو زور سے پکڑا اور کہا اقرا پڑھ. آپ نے پھر جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر آپ علیہ السلام کو زور سے پکڑا اور کہا اقرا. آپ علیہ السلام نے پھر جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا. فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام کو زور سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا. آپ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو کمبل اڑا دیا. وہ بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا بات ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ السلام نے تمام کیفیت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سنائی اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا نہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے. واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں ہیں. اور آپ علیہ السلام میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی. آپ علیہ السلام مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. یہ تسلی والا جواب دینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو اب بوڑھے ہو گئے تھے. آپ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی. ورقہ نے سن کر کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ علیہ السلام کو نکال دے گی. رسول اللہ نے پوچھا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں. دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی. اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے. چند روز تک آپ علیہ السلام پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی. اس کو زمانہ فترہ کہتے ہیں. آخر ایک روز آپ علیہ السلام غار حرا سے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا. آپ اس کو دیکھ کر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے. آپ کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر. پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر. اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا. ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دامن کو میں لے آئے. آپ کے سامنے خود وضو کیا. حضرت نے بھی اسی طرح وضو کیا. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے نماز پڑھوائی. آپ نے تبلیغ و توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا. لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں. حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث بھی پہلے ہی دن آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یہ سب آپ علیہ السلام کے گھر کے آدمی تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی جو آپ کے دوست تھے پہلے ہی دن آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ علیہ السلام کی بیوی، ایک آپ کے چچا زاد بھائی
ایک آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ کی صداقت، راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ نے ابتدا اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمات نمایاں انجام دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبین بن العوام وغیرہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر بن ابو طالب وغیرہ ایمان لائے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتدا میں اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی پہنچاتے۔ ایک مرتبہ سعد بن وقاص مع چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو آ نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر حضرت سعد کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلے تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ حضرت اور حضرت علی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموشی سے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت نے کہا یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا بیٹا تم محمد کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھل کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے قریش اگر میں تم کو خبر دوں کہ صبح یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ علیہ السلام کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دی کہ آپ کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ علیہ السلام نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس طرح مخاطب کیا
دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا، بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے اور انہوں نے کہا، اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ اب حضرت نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانے سے آپ علیہ السلام پر اور آپ کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھر جا کر آپ توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ ان کاموں سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریقے عمل کے مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا بدہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار لوگ یہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ وہ آن حضرت کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش آپ کے دشمن ہو گئے۔ کفر و اسلام کی اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت نے صفا پہاڑی میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ حضرت اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہی مل کر سب نماز ادا کرتے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ علیہ السلام کی قیام گاہ اور اسلامی دار الصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکلا ہے۔ قریش نے جب حضرت اور ان کی جماعت کا استحصال ضروری سمجھا تو ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئیں۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں، ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ دار کو سزائیں دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانے اور ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ ادھر حضرت نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیتا، مشکیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو حضرت بلال برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگاتے جاتے۔ حضرت عمار اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو گناگوں عذاب پہنچاتا۔ حضرت سمیہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اسلام میں ایسی زبردست طاقت کا نام ہے
کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن نفات قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی ایذائیں پہنچائیں۔ حضرت زبیر بن نوام کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر حضرت عباس بن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں ہے، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ ایک مرتبہ خوب دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کو گائے یا ان کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈالتے تھے، بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا کرتے۔